الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جلسہ جس میں ہم اور آپ اس وقت حاضر ہیں ایک دینی مدرسے کا جلسہ ہے، جس میں ابھی آپ نے بچوں کا علمی ذوق اور بچوں کی ترقی کی رفتار کا مظاہرہ کیا. بچوں نے، ہم نے اور آپ نے سب نے استفادہ کیا. مدرسے میں کوئی پروگرام ہو اور خاص طور پر دستار بندی کا جلسہ ہو تو اس میں عنوان کا تعین عام طور پر نہیں کیا جاتا، لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس جلسے میں جہاں بچوں کا مظاہرہ ہوگا اور بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سیرت پر بیان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے سیرت کا جیسا تعلق ہے دوسری اور چیز سے نہ ہے اور نہ ہو سکتا. شاید اس مجمع میں کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس حقیقت سے ناآشنا ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا احاطہ کرنا اور آپ کی سیرت کو بیان کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سیرت کا حق ادا کر رہے ہیں کسی انسان کے بس میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور صحابہ اکرام نے عملی طور پر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عملی اور قولی طور پر یہ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت قرآن. قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، حضرت کی ذات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا دنیا والوں پر یہ بہت بڑا احسان اور انعام. چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا اور آپ اپنا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کے کام کو اللہ نے باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا کہ آپ چلے جائیں گے لیکن آپ کا کام نہیں جائے گا. آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے لیکن آپ نے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے، جو کچھ آپ نے محنت کی ہے،
اس میں کوئی ایک بات بھی ضائع ہونے والی نہیں. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اے لوگوں، میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. میں نے دو چیزیں تمہارے حوالے کر دی اور وہ دونوں بڑی وزنی چیزیں، بڑی بھاری بھرکم چیزیں. کون کون؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. مسلمانوں، اللہ کی کتاب کو تولنے کے لیے کوئی ترازو اور باٹ نہیں. اللہ کی کتاب کی عظمتوں کو ناپنے کے لیے کوئی اسکیل اور پیمانہ نہیں. اللہ کی کتاب کا وزن فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر پہاڑ کو یہ قرآن دیا جاتا تو اس کے بوجھ اور اس کی بڑائی کو سہار نہ پا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے کلام کو، قرآن کو وہ جھیل نہ پاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا انعام ہے کہ اس نے انسانوں کو قرآن عطا فرمایا اور انسانوں میں سے سب سے بڑا پیغمبر، سارے پیغمبروں کا پیغمبر، سارے نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار کروایا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ. تم نے اقرار کیا محمد کو نبی ماننے کے سلسلے میں؟ بولو، جواب دو. قالوا اقررنا. ہاں ہاں ہم نے اقرار کیا. لہذا آپ نبی بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں. آپ رسول بھی ہیں اور رسول الرسول بھی ہیں. تمام رسولوں کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں. اللہ نے آپ کے ذریعے سے قرآن دی. ایک بات آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے. یہ بتائیے اکبر کے زمانے میں جیسا جے پور تھا ویسا ہے آج؟ آج سے 400 سال پہلے راجستھان جیسا تھا ویسا ہے؟ ظاہر ہے اس میں فرق ہو گیا. کیا فرق ہو گیا؟ ارے صاحب زمین بدل گئی، محلے بدل گئے. اب سے 500 سال پہلے جو آدمی مر چکا ہے اگر اسے زندہ کیا جائے اور جے پور میں لا کے چھوڑا جاؤ، کہا جائے جب تم یہاں رہتے تھے تو اپنے گھر پہ جاتے آتے تھے، ذرا اپنے گھر چلے جاؤ گا. خدا جانے مجھے کہاں لا کے ڈال دیا گیا، میں کچھ پہچان ہی نہیں پا رہا ہوں. کیا بات! ساری دنیا کا حال یہی ہے، سارے عالم کا حال یہی. مکہ کعبہ جب پہاڑوں کے بیچ میں جیسے پھول کے اوپر پتیاں ہوتی ہیں گلاب کے پھول، اس طرح ارد گرد پہاڑ اور نیچے کعبہ. راستہ بھی وہیں، جانے آنے کا راستہ بھی وہیں سے، وہیں طواف بھی ہو رہا. جتنے لوگ بھی طواف کر رہے ہیں، وہ حرم جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا وہ آج اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں، الا یہ کہ خانہ کعبہ تو وہیں پر. لیکن دنیا بدل گئی، مکہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، امریکہ بدل گیا. دنیا کے پردے پر کچھ لوگ ابھرے اور ختم ہو گئے. تاریخ تو بدلا کرتی، تاریخ ایک طرح کی نہیں رہتی. اس دنیا میں جو آنکھ کھولنے والا انسان، ابھی ایک بچہ پیدا ہوا، اسے آپ دیکھیں 2 سال بعد دیکھیں، پھر 4 سال بعد دیکھیں، کچھ چینجنگ آئے گی نہیں آئی. 25 سال بعد دیکھیں یہ وہی بچہ ہے جو پیدا ہوا تھا.
بول بھی نہیں پاتا تھا. یہ تبدیلی کیسی آئی؟ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوگا وہ اپنی حالت پہ نہیں باقی رہے. اس کے اندر عدل بدل الٹ پلٹ چینجنگ ضروری. اسی لیے فلاسفہ نے جب دیکھا کہ یہاں کوئی چیز اپنی حالت پر رہتی نہیں، کہا یہ فنا ہونے والی دنیا، یہ فنا ہونے والا عالم. کیوں؟ یہ عالم متغیر ہے، اور جو چیز عدلنے بدلنے والی ہو وہ فنا کے گھاٹ اترتی. کیا نتیجہ ملا؟ کہ یہ عالم ختم ہونے والا ہے. حادث ہونے کا پتہ لگایا. وہ ایک خاص منطقی اصطلاح ہے، اس کو میں اپنی زبان سے نہیں دوہرا رہا ہوں، میں اپنی اور آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں. یہ عالم الٹ پلٹ ہوتا، اور جو الٹ پلٹ ہو وہ ختم ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس عالم میں بھیجا. غور سے سننا، حضرات علماء اکرام بھی غور فرمائے، اگر کوئی بات غلط ہو تو وہ اصلاح فرمائے. قرآن اسی عالم میں آیا. کس عالم میں؟ جس عالم میں توریت آئی تھی، جس عالم میں انجیل آئی تھی. زبور آئی، توریت، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آئے، اور حضرت موسیٰ پر کتاب آئی، حضرت عیسیٰ پر کتاب آئی، اور نامعلوم کتنے پیغمبروں پر اللہ کے صحیفے نازل ہوئے. وہ سارے صحیفے ایک وقت کے لیے باقی رہے، اور اس وقت کے بعد وہ ختم. اس کو کوئی صحیح طور پر نہیں بتا سکتا کہ ہاں یہ وہی کتاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا. کیا کہا؟ جیسے موسیٰ چلے گئے، ان کی کتاب چلی گئی، ایسے قرآن چلا جائے گا، محمد چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہا نہیں، یہ قرآن ہم دے رہے ہیں، اور دیکھو یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اس کے بعد کوئی نبی ہم پیدا نہیں کریں گے، اس کے بعد جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے. لہذا یہ آخری پیغمبر ہے، اور اس پیغمبر کو جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس کے بعد ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، یہی چلے گا، اسی کا پیغام چلے گا. آج کیا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، ارے 14,000 سال گزر جائیں تب بھی ابو ہریرہ اپنی جگہ نظر آئے، انس بن مالک اپنی جگہ نظر آئے، اور تمام راویان حدیث جنہوں نے حضرت کی حدیثیں نقل کی وہ سب باقی رہے. دنیا میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، چھانی جاتی ہے، بینی جاتی ہے. ایک زمانے تک چھان بین کا کوئی اہتمام نہیں. کب تک؟ جب تک صحابہ کا دور. صحابہ کے زمانے میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون صحابی نقل کر رہا ہے حدیث کو اور اس کے اندر کیا عیب ہے. صحابہ میں عیب تلاش کرنے والا خود عیب تھا. صحابہ میں کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو عیب پیدا ہوا ہو اور باقی رہے. پیدا ضرور ہوا مگر ختم ہو گیا. ہمارا عیب جو ہم نے ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، اگر ہم معافی بھی مانگیں تو ہماری معافی کی قبولیت کا ثبوت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری معافی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. صحابہ اکرام وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ اگر ان سے کوئی عیب ہوا، ان سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے ان کی معافی کے معاف کرنے کو، ان کی معافی کے قبول کرنے کو قرآن میں بیان کیا، حدیث میں بیان کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اترا. کیا کہا؟ یہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، یہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھو اس کی ایک ایک چیز سلامت رہے گی. زبر زیر پیش. ابھی بچوں کو بلائیے، بچے آپ کے سامنے پڑھے، قلقلہ بھی کریں گے، ادغام بھی کریں گے، تشدید بھی ٹھیک سے ادا کریں گے، غنہ بھی ہوگا، اخفا بھی ہوگا، مد بھی ہوگا، وقف بھی ہوگا، حروف کو صفات کے ساتھ پوری طرح ادا کریں.
یہ عجیب بات، بھئی کیسے سلامت رہے گا؟ یہ دنیا میں باقی رہے گا، دنیا میں کوئی چیز اپنی جگہ باقی نہیں رہتی، قرآن کیسے باقی رہے گا؟ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، اور یہی تو دنیا کی ضرورت ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے مگر قرآن میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ لو ابو بکر تم قرآن کی حفاظت کرو، عمر تم قرآن کی حفاظت کرو، صحابہ تم قرآن کی حفاظت کرو، تابعین تم قرآن کی حفاظت کرو۔ نہیں، یہ لوگ خود اپنی حفاظت نہ کر پائیں گے تو قرآن کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہ ان کے بس میں نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ عجیب بات، میرے خیال میں قرآن میں ایسی مضبوطی کے ساتھ ایسا دعویٰ مشکل سے ملے گا۔ جتنے الفاظ ہیں سب تاکید، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حضرات علماء اکرام اچھی طرح سمجھ لیں، یہ قرآن، اس کا کوئی اردو میں ترجمہ ہی نہیں کر پائے۔ یہ قرآن ہم نے ماں بدولت نے اس قرآن کو نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہاں ہم خود، بے شک ہم خود تنہا اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن باقی رہے گا انشاءاللہ، کہے بغیر باقی رہے گا، اللہ کی مرضی تو معلوم ہو گئی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اسے باقی رکھیں گے، یہ سلامت رہے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر نحوی اعتبار سے اس کی چھان بین کی جائے تو پتہ نہیں کتنی باتیں نکلے، پتہ نہیں کتنی باتیں سامنے آئیں۔ میں تو صرف ترجمے کا اکتفا کر رہا ہوں، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا الٹا سیدھا۔ اللہ نے اسے نازل کیا اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ پھر حفاظت کے اسباب کیا اختیار کیے؟ دیکھو، آخری نبی ایسے لوگوں میں بھیجا جائے گا، ایسے لوگوں میں بھیجا جائے گا جو مضبوط دماغ کے ہوں، جن کا دماغ بہت تیز ہوگا، جن کا حافظہ بہت قوی ہوگا۔ ایسے میں آئیں گے آخری پیغمبر، ہاں ایسے میں بھیجے جائیں۔ عرب لوگ قوت حفظ میں بڑے آگے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر ہزاروں اشعار زبان کی نوک پر گئے۔ لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا مگر شعر و شاعری میں اپنا کوئی جواب نہیں رکھتے۔ عرب اپنے آپ کو عرب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گویا، اپنے مقابلے پر غیر عرب کو، سب کو وہ عجم کہتے ہیں، وہ گونگا مانتے ہیں۔ حضرت آئے، آپ نے قرآن سنایا، لوگوں نے قرآن سنا۔ حضرت کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر، وہ جانتے تھے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، لہذا قرآن کی حفاظت کے جتنے انتظامات بندوں کی سطح پر ممکن ہے وہ سب کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کی وحی آ رہی ہے آپ پر، اللہ کی وحی آ رہی، اور اس اللہ کی وحی کی حفاظت کر رہے ہیں، خود یاد کر کے، خود یاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ منع کر رہا ہے کہ دو کام نہ کیجئے، ایک تو قرآن آپ کے اوپر اتر رہا ہے، آپ کی جان آدھی ہوئی جا رہی ہے، اور دوسرے آپ یاد بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہ کیجئے۔ یہ قرآن ہمارا ہے، ہم اسے اتار رہے ہیں، ہم اسے آپ کو یاد کرا دیں گے، اور ایسا یاد کرائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آخری پیغمبر کی شریعت پر دنیا تمام ہوگی، دنیا ختم ہوگی۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آخری پیغمبر کا کردار ہر زمانے میں معتبر ترین کردار ہو، لہذا قرآن کو ان کا کردار بنایا گیا۔
دنیا جب تک رہے گی محمد الرسول اللہ کا کردار کھلی کتاب، جس کا جی چاہے حاصل کرے۔ اللہ اس قرآن کو اتار رہا ہے، حضور پر اتار رہا ہے، صحابہ اکرام اس کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کرنے کا رواج پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پکی عقل کے لوگ جو ہیں وہ حافظ ہوتے 40 سال کے بعد، اور جو حافظ اللہ جسے بناتا اس کو قوم عمالقہ کی طرح بڑا قداور، لمبا چوڑا، کہ جو 2-4 آدمیوں کو اپنے کرتے کے دامن میں ڈال لے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گئے کچھ لوگ، دیکھا یہاں تو اتنے بڑے بڑے آدمی، ان کے سامنے ہماری کیا چلے گی؟ ان لوگوں نے شک کیا کہ یہ بونے آئے ہوئے، اور 2-4 کو اٹھا کے اپنے کرتے کے دامن میں رکھ لیا اور لے جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب کیا ہو؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اتنے ایسے لوگ، جی ہاں کچھ ایسے ہی معاملہ ہے، ان سے کہا چلو جہاد کرنے کے لیے، ان کا ہم نہیں جائیں گے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہاں تو بڑے ڈینجر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ دیکھو جب وہ وہاں سے باہر چلے جائیں گے تب ہم جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہم تیر ماریں ادھر اور وہ ادھر، ان کے اوپر چاہے تیر مارو چاہے تلوار مارو اثر ہی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ پیدا کرتا کہ دیکھو یہ قرآن کے حافظ ہوں۔ ساری دنیا کیا کہتی؟ ارے بھائی قرآن کی حفاظت اللہ نے دیو سے کروائی، بڑے مضبوط لوگ پیدا کیے۔ پھر میں کہتا ہوں جیسے چاند چمک رہا، سورج چمک رہا، ستارے جھلملا رہے ہیں، ایسے ہی قرآن کے حروف بھی جھلملاتے۔ پھر کیا ہوتا؟ کہنے والے کہتے میاں وہاں تک نہ کوئی توپ پہنچ پائے، نہ کوئی تیر پہنچ پائے، نہ کوئی گولا پہنچ پائے، وہاں کوئی کیا بگاڑ پائے گا، لہذا حفاظت تو ہو ہی رہی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں، نہ دیو ہیکل لوگوں کے ذریعے اس کی حفاظت کریں گے، نہ آسمان کے ذریعے کریں گے، نہ زمین کے ذریعے کریں گے، نہ مضبوط لوگوں کو اس کے لیے پیدا کریں گے، اور نہ 40 سال کے بعد کی قید لگاتے ہیں ہم تو چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم قرآن پڑھیں اور غلط پڑھیں خدا نخواستہ، یہ بچے ہمیں ٹوک دیں۔ ان بچوں سے پوچھئے تم قرآن ٹوک رہے ہو، غلط کو صحیح بنا رہے ہو، تمہیں کیا معلوم؟ ذرا اپنے دادا کا نام بتاؤ گا، ہم کیا جاننا؟ ہمیں اپنے دادا پردادا کا نام ہم کچھ نہیں معلوم۔ یہ معلوم ہے کہ سورہ انبیاء کہاں، تمہیں یہ پتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کہاں ہے، لیکن اپنے دادا کا نام نہیں جانتے۔ اللہ پاک کی قسم یہ انتظام خداوند، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ قرآن باقی رہے گا، قرآن فنا نہیں ہونے والا۔ کیا کہا مکے میں جب آپ نے قرآن پڑھا تو لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ باتیں ہیں جو لکھوا دیتے ہیں، یہ ہیں کچھ پرانے واقعات جن کا املا کرا دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے صرف حضور پر وہ انگلی نہیں اٹھا رہے۔ اس موقع پر حضرات علماء اکرام کی برکت سے ایک بات ذہن میں آئی، وہ صرف حضور کو نہیں کرے، وقال الذین کفروا، جو مومن نہیں ہے، محمد کو مانتے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لائے، ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ھذا الا افک افترا، یہ تو بہتان ہے، جھوٹ ہے، گڑھ لیا ہے۔
آگے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس معاملے میں ایک دوسری قوم ان کا ہیلپ کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، یہ صحابہ اکرام. لہذا کافروں کی نظروں میں جتنا حضور کھٹکتے تھے اتنا ہی صحابہ بھی کھٹکتے تھے، اس لیے اللہ نے نقل کیا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو جلال آ گیا، اللہ کو جلال آ گیا، اور کیا فرمایا کہ اے لوگوں اس قرآن کا مثل لے آؤ. تم بھی عربی جانتے ہو، قرآن بھی عربی میں ہے، تم عرب میں پیدا ہوئے ہو، گویا ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، زبان داں ہو، ساری چیزیں تم جانتے ہو، لیکن اس سورت، اس قرآن کے مثل کوئی چیز لے آؤ. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شبہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا، یہ بندہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد ابن عبداللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا. اللہ اللہ، بندے کے معنی لوگ نہیں جانتے، سمجھتے کوئی ہلکا پھلکا لفظ ہے. مسلمانوں یاد کر لو، اور اگر یاد نہ رہے تو اپنے علماء سے پوچھنا، وہ بتائیں گے. تو بندگی کا مطلب، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ انتہا سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا اپنے رب کے سامنے، یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت. اور سب سے بڑا عبد کامل کون؟ پیغمبر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا راتوں رات. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریف مخصوص ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اپنے بندے پر، خاص بندے پر قرآن نازل کیا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. خاص حضور کے بندہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اللہ نے اس پر وحی بھیجی. یہ بندہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بندہ کہیں، بھائی کیسے کہیں؟ حضور تو کچھ اور تھے. کیوں؟ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. ایوب کا ذکر کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذ نادى كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربك عبده زکریا. زکریا بھی بندے. واذکر عبادنا ابراہیم. اور بہت سارے پیغمبروں کا اس کے بعد ذکر ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کی شان کو اونچا کرنے کے لیے عبدیت ان کے ساتھ لگا. لہذا بندہ کوئی ایسی چیز نہیں. لہذا اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اگر تمہیں شک کی بیماری ہے، اگر تم ریب میں ہو، اگر تم شک میں ہو اس سلسلے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس کے مثل ایک سورت لے آؤ. انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے خوب کوشش کی. اللہ کہہ رہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اگر ہار گئے، اگر نہ کوشش تمہاری کامیاب ہوئی، وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے ہی سن لو کہ تمہارا منہ کالا ہوگا. وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر یہ بھی یاد رکھو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ایسی آگ سے بچو،
ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی بھی ہوں گے اور پتھر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، وہ کہتے حضور کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے غلط بولنے والوں، اللہ کے کلام کا انکار کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ کے علاوہ کا کلام ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ فرمایا کہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر اختلاف ہو جاتا. کہ اگر قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا، کیوں بھائی جیل خانے میں کوئی آدمی ہوگا تو اونچی بات نہیں کر پائے، دبی دبی بات کرے. کیوں؟ ماحول کا اثر کلام پہ پڑتا ہے، ماحول کا اثر کلام پہ پڑتا ہے. ذرا مکے چلو، حضور نے ابھی نبوت کا اعلان کیا، کیا ہوا؟ بلال کو دھنکا جا رہا ہے، صہیب کو مارا جا رہا ہے، خباب کو ستایا جا رہا ہے، سمیہ کو الٹا لٹکا کر کے ان کی ٹانگیں چیری جا رہی. یہ واقعات آپ کے کانوں میں پڑے ہیں یا نہیں پڑے؟ حضرت سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی گئی ہے. یہ حالات ابھرنے والے حالات نہیں، دبنے والے حالات. کیا حضور تلوار لے کے آ گئے؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس سے اندازہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جا رہے ہیں اور دشمنوں نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈالا. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو بچا لے. چند مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ مسلمان ہوئے. حضرت خدیجہ گھر کی بیٹھنے والی عورت، حضرت زید غلام، حضرت علی بچے. کون جا کے حضور کو بچائے؟ کسی نے صدیق اکبر سے جا کے کہا کہ جاؤ مدد کرو جا کے. حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں نکلی پڑ رہی ہیں، پھندا چادر کا گردن میں پڑا ہے اور کچھ لوگ ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے کھینچ رہے ہیں، اور ان کا پھندا جو ہے وہ شدید ہوتا چلا جا رہا. صدیق اکبر آئے، چیرتے پھاڑتے مجمع کو منتشر کرتے اور آ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ تاریخی جملہ. کیا فرما رہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کو مار ڈالو گے اس لیے کہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں. یہی جملہ آل فرعون میں بھی ایک رجل مومن نے کہا تھا، لیکن اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اور اصحاب محمد میں صدیق اکبر کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو ہم چیخ کے کہیں گے کہ وہ آل فرعون کی طرح یکتم ایمانہ نہیں ہوگا، بلکہ اعلن ایمانہ، وہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہا تھا اور آ کر کے اس نے حضور کو بچایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مار رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، ان کو پکڑو، ان کو چھوڑو، ان کو پکڑو. صدیق اکبر یقین جانیے وہی پھندا حضور کے گلے سے نکالا گیا اور صدیق اکبر کی گردن میں ڈال دیا گیا. ہزاروں عاشقوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا محبوب بچ جائے اور محبوب کی آتی ہوئی ہمارے اوپر آ جائے، لیکن کسی عاشق کو کسی محبوب کی آتی ہوئی نہیں آئی. آپ سوچ لیجیے کیا ہوا. اريد وصاله ويريد هجري واترك ما اريد لما يريد. تو ہم تم سے ملاقات چاہتے ہیں اور تم ہمیں دور کرنا چاہتے ہو. سن لو، ہم اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، اپنی خواہش کو دفن کرتے ہیں تمہاری چاہت کے سامنے.
کیا کہتا ہے عاشق؟ تمہارے اوپر نہ آئے ہمارے اوپر آ جائے. کبھی ایسا مگر ہوتا نہیں. اگر دنیا عشق میں کہیں کسی محبوب کی مصیبت کو کسی عاشق نے اپنے سر لیا ہے تو وہ تاریخ عالم میں اکیلے صدیق اکبر. وہی پھندا صدیق اکبر کی گردن میں آیا. پتا ہے کسی محبت سے زخمی دل سے پوچھو کہ تمہارا کیا حال. محبت جس دل کے اندر دعویٰ اور محبت ان دونوں کے اندر جو نسبت ہے وہ ضد کی نسبت ہے. وہ ایسی نسبت ہے کہ دعویٰ اگر ہے تو محبت نہیں, محبت ہے تو دعویٰ نہیں. اگر محبت ہے تو دعویٰ نہیں. حضور کی محبت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا. مسلمانوں, ہم اور تم کیا ہو, ہمارا اور تمہارا کیا حال. دیکھو علامہ بوسیری حرکت نہیں کر سکتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں. علامہ بوسیری اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں حضور کی شان میں جو قصیدے کہے گئے سب سے زیادہ مختلف زبانوں میں شائع ہونے والا قصیدہ بردہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ امن تذکر جیران بذی سلمی, امن تذکر جیران بذی سلمی, مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی, امحبت الریح من تلقاء کاظمة او اومض البرق في الظلماء من ابمی. کیا ہو رہا؟ لوگ محبوب کی شان میں جب قصیدہ کہتے ہیں تو تشبیہ کے لیے فردی محبوب متعین کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے گریز کرتے ہیں. یہ قصیدہ کہنے کا طریقہ. لیکن علامہ بوسیری حضور کی شان میں قصیدہ کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ محبت کو چھپانا چاہتا ہوں. محبت چھپ جائے تو بہت اچھا. یہ کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ خود اپنے کو مخاطب کہتے ہیں, مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری محبت کیوں ظاہر ہو رہی؟ لوگوں کو پتا چلا جا رہا ہے. محبت کرنے والا کبھی دعویٰ کرتا ہے؟ کیوں؟ محبت کرنے والا یہی کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آج اگر حضور کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو اپنے آپ کو کامل کیوں سمجھ رہے ہو؟ محبت میں کمال کہاں ہے؟ محبت کا حقیقی رنگ کب دیکھا ہے دنیا نے؟ محبت کو غلط الفاظ میں سمجھا ہے دنیا نے. محبت فی الحقیقت باعث تخلیق عالم ہے. محبت اصل میں وجہ بقائے نسل آدم ہے. لوگوں کو معلوم نہیں. محبت کو حسن کے دل میں شیریں بن کے پوشیدہ, محبت دی گئے مجنوں میں لیلا بن کے پوشیدہ. لوگوں کو معلوم نہیں کہ محبت کیا ہے. خرد زنجیر پہناتی رہے گی, جو دیوانے ہیں دیوانے رہے. کیوں؟ آج محبت کرنے والا ڈنکے کی چوٹ پر مونچھ اینٹ کر کے, تال ٹھوک کر کے اپنے آپ کو محبت کرنے والا کہتا ہے. دیکھو کیا ہو رہا ہے. علامہ بوسیری ساری دنیا کے محبت کرنے والوں کو سبق دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ لولا الہوى لم ترق دمعا على قلل, لولا الهوى لم ترق دمعا على قلل ولا ارقت لذكر البان والعلم. کیا ہو رہا؟ اگر محبت نہ ہوتی تو ایسے آنسو نکلتے. یہ تمہارا جگر آنکھوں کے ساتھ بہ رہا ہے, آنسوؤں کے ساتھ بہ رہا ہے. فما لعينيك ان قلت تكففا همتا وما لقلبك ان قلت تستفق يهمي. یہ کیا ہو رہا؟ آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے. مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی, تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے, خون بہ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج محبت کرنے والا محبوب کو دیکھے اور محبوب کی چاہت کو دیکھے. اگر حضور سے مسلمانوں تم کو محبت ہے تو حضور کے طریقے کی طرف آ جاؤ, حضور کے طریقے کی طرف آ جاؤ, آپ کی اداؤں پہ غور کرو. اگر محبوب سے تمہیں محبت تو تمہیں حضور رات میں نہیں یاد آتے,
سچ بتاؤ کیوں؟ رات میں اگر یاد آئے تو تہجد کی نماز سے کوئی روکنے والا؟ میرے آقا کھڑے ہوتے تھے، پیروں پہ برم پڑ آ جاتا تھا، پیر پھٹ جاتے تھے، خون نکل آتا تھا، اور آپ اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ دعویٰ کرنے کے بعد میدان میں اترے گے اکھاڑے میں، اور جب اکھاڑا ختم ہو گیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا، ساری محبت سے ہمیں چھٹی مل گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسے دیوانگی کہتے ہیں، جسے دیوانگی کہتے ہیں الفت کی عجب سے، نہ کہو ایسے، میری ترمیم ہے اس میں، یہی دیوانگی تو اصل میں معراج الفت ہے، غنیمت ہے، جو صدیوں میں کوئی دیوانہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ نہیں محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت فاروق اعظم سے پوچھو۔ اے مسلمانوں، اللہ کرے تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو کسی دعوے، کسی دلیل کی محتاج، یہ ایک حقیقت ہے۔ صحابہ جیسی محبت نہ کسی کو حاصل ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک کسی کو حاصل ہو۔ ہم لوگ تو دعووں سے کام چلا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں حضور کی محبت کا۔ نہیں، جتنا چھپاؤ گے، مشک کو جتنا چھپاؤ گے اتنے ہی ابھرے گا، اور عشق کو جتنا چھپاؤ گے اتنے ہی ابھرے گا۔ اسی کو تو بیان کیا، حضرت صدیق اکبر کی گردن میں چادر کا پھندا پڑا ہوا ہے، اور حضور کی آتی ہوئی صدیق اکبر نے لے لی، اتنا مارا، اتنا ستایا کہ آنکھ دکھائی نہیں دے رہی ہے، چہرے پہ اتنا ورم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب ہوش آیا، ان کی ماں نے کہا کھا لو کچھ، تمہارے لیے پتلا پتلا کھانا لکٹھی کی طرح پکا کے لائے۔ حضرت صدیق اکبر جو بات کہتے ہیں، اس نے بتایا کہ یہ عشق کی کس منزل پہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب تک آقا کی خیریت معلوم نہیں ہوگی نہیں کھاؤ، جب تک حضور کی خیریت نہیں معلوم ہوگی۔ یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ ایسے حالات میں حضرت مکے میں زندہ، اگر حضور کا کلام ہوتا تو دبی دبی آیتیں ہوتی، زوردار آیتیں نہ ہوتی۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، مکی کلام کو دیکھو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے انکار کرنے والوں، اے نہ ماننے والوں، اے کفر کرنے والوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہم سے نہ ہو سکے گا کہ ہم ان کی عبادت کریں، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس حال پر تم ہو وہ حال تمہیں اجازت نہیں دے گا کہ تم ہمارے شریک حال ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ تمہارے یہ حشر ہوگا، تمہارا یہ حشر ہوگا۔ مکے میں بول رہے ہیں، کیوں؟ مکے میں تو سب طرف سے تلواریں اور جہاد کا حکم نہیں، لہذا دبا دبا کلام ہوتا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ کیسا اختلاف؟ مکی آیتوں میں دبا دبا پن ہوتا اور مدنی آیتوں میں ابھرا ابھرا پن ہوتا۔ یہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ مالک الملک بالاطلاق کا یہ کلام، اللہ کا کلام، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یأتیہ الباطل، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، باطل اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، باطل اس کے دائیں بائیں سے بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام۔
یہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں شبہ ہے اس جیسا کلام بنانے والے اٹھے اور کوشش کی بنانے والوں، لیکن سارے لوگوں کی کوششیں ناکام ہوئی۔ قرآن کا مثل آج تک نہ کوئی پیش کر پایا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پیش کر سکتا۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ یہ کلام در حقیقت سیرت ہے میرے آقا اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی سیرت۔ یہ قرآن، اس قرآن کے جو بول ہیں وہ میٹھے بول، ذرا غور تو کرو، قرآن کے جو بول ہیں وہ میٹھے بول۔ یہ تو دنیا کی شکست ہے کہ وہ قرآن کو کہہ رہے ہیں یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ دشمنان اسلام کی ہار کا بین ثبوت ہے۔ قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو تمام عالموں کا رب ہے۔ کافر کا بھی رب، مومن کا بھی رب، آدمی کا بھی رب، جانور کا بھی رب، ہر ایک کا رب۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ بات کون سی چھوڑی جائے، کون سی بتائی جائے، مسئلہ تو یہ ہے رب کہتے کسے ہیں؟ پالنے والے کو جی نہیں، رب کہتے ہیں جس وقت جس چیز کی ضرورت، ماں کے پیٹ میں بچہ، امرود کھلا لیں گے اسے، کیلا، شلجم، چقندر، کچھ نہیں، پھر کیا ہے؟ وہ رب جس نے اس کی ماں اور باپ کی ربوبیت کی، جو تمام عالموں کا رب ہے، اس نے پائپ لائن کے ذریعے اسٹیپ بائی اسٹیپ وقت وقت سے اس کے اندر وٹامن، اس کے اندر پروٹین، اس کے اندر کیلشیم، ساری چیزیں جمع کر رہا۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، ربوبیت کا کام ہو رہا۔ اب دنیا میں آئے گا تو کیا بھنے ہوئے چنے کھائے گا؟ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے کیا کھائے گا؟ چائے میں بسکٹ؟ نہیں۔ اب جو پیدا ہونے والا ہے تو کیا پیدا ہونے کے بعد بازار سے کوئی چیز خریدی جائے گی؟ نہیں۔ وہ اللہ جو رب ہے، اس نے اس کے دنیا میں اس کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے اس کی ماں کے جسم میں اس کی غذا پہلے ہی پیدا کر دی۔ اب وہ آیا تو وہ خاص طور پر اپنی ماں کے پاس رہے گا اور اس کی ماں اس کو اس کا رزق جو ہے وہ دے گی۔ شیشی کے ذریعے دودھ دیا جا رہا ہے، بچہ ابھی پیدا ہوا، ایک نپل ہوتی ہی نہیں، اس کسی نے بتایا کہ بیٹے اس کو خاص طور پر تالو سے دبا کر کے اندر کی طرف سانس لینا۔ ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے، نہ باپ کو پہچانے نہ ماں کو پہچانے، لیکن اللہ نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی۔ یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کا رب ہے، خاص انداز سے دیکھو دبانا نپل، اور جب دودھ نکلے گا تو آگے جا کے جنکشن ہے، دو راستے ہیں، ایک راستے سے پانی جاتا ہے، ایک راستے سے روٹی کا نوالا جاتا ہے۔ اگر کبھی روٹی کا نوالا پانی والے راستے میں پھنس جائے تو اچھو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کھانا کھاتے کھاتے معلوم ہوا کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، پٹری سے گاڑی ہٹ گئی، کھانسی چلی آ رہی، کیوں؟ تھوڑا بہت اس میں چلا گیا، وہ اندر جو لیے جا رہا ہے، دیکھو اس راستے سے جائے جس راستے سے رقیق سیال چیز جاتی۔ کیا چیز ہے؟ ربوبیت یا نہیں؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہڈیاں بڑھ رہی، ماں کے پیٹ کے اندر سر کے بال اگ رہے ہیں، خون پیدا ہو رہا ہے۔ آنکھ کی پہلے آنکھ کا سانچہ بنا، پھر آنکھ کے سانچے میں آنکھ رکھی گئی،
پھر اس آنکھ میں 2 طرح کے رنگ بلکہ 3 طرح کے رنگ دیے گئے، ایک بالکل وائٹ سفید اور ایک ہلکا کالا، اور اس کے بعد میں جو نقطہ نگاہ ہے، جو نگاہ کا نقطہ ہے، اس کو بالکل کالا رکھا گیا اور اس آنکھ کو ارد گرد سے چھپایا گیا کہ تھوڑا سا گڈھے میں رہے، کیوں؟ تاکہ سامنے سے آنے والی چیز ایک دم سے نہ پڑ جائے، یہ بڑی نازک۔ کہا دیکھو زبان اور آنکھ کا علاج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنکھ کا زخم خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا زخم خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لہذا یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ پہلی سورت میں اللہ کیا بتا رہا اور آگے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا نہیں، بہت رحم کرنے والا، انتہا درجے کا رحم کرنے والا، وہ رحیم ہے، وہ بے حد مشفق ہے، بے حد شفیق ہے، بے حد مہربانی کرنے والا۔ ایک ڈاکٹر دوا دے رہا، ڈاکٹر کی دوا بازار سے خریدو، اپنے گھر جاؤ، چاہے جو کچھ بھی کرو۔ کہا نہیں، جو نرسنگ ہوم میں رہے گا صبح دوپہر شام اس کو چیک اپ کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، دوا وقت پر دی جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، پھر بھی دنیا اپنی بزدلی کا ثبوت دے رہی کہ یہ مسلمان۔ ارے مسلمانوں، ہم تم سے کہتے ہیں جو معاف کر دے وہ سب سے بڑا شہزور، سب سے بڑا دلیر اور بہادر کون؟ جو معاف کر دے، اور جو اول فول بکنے لگے، گالی بکنے لگے، بدلہ لینے کی سوچنے لگے، اس سے بڑا بزدل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنے والا، بدلہ لینے والے کے اندر معاف کرنے کی طاقت نہیں، غصہ ہضم نہیں کر پاتا، اور جو غصے کو ضبط کر رہا ہے سمجھ لو اس سے بڑا رحم دل کوئی نہیں، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، جو غصے کو ضبط کرنے والا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہا گیا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ آج مسلمانوں پر الزام لگانے والوں سن لو، اسلام کے معنی ہے گردن کا ڈال دینا، گردن کا ڈال دینا۔ گردن ڈالنے والا، گردن ڈالنے والا کسی کا گھر اجاڑے گا، کوئی بستی مٹائے گا؟ آج اسلام کے معنی مونچھیں ہٹنا نہیں، غلط۔ اسلام کے معنی تلوار چلانا ہرگز نہیں، اسلام کے معنی سر ڈال دینا۔ اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے ہمیں سر ڈالنا سکھایا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ ہمارے سر کو زمین پر رگڑا جاتا ہے، 1 مرتبہ سجدہ کرو، پھر سجدہ کرو ہر رکعت میں، اور دن بھر میں کئی رکعت ہم پڑھتے ہیں اس کا ڈبل کر لیجیے۔ سوچ دیجئے کہ کتنی مرتبہ سر ڈلوایا جاتا ہے زمین کے اوپر۔ ہم کسی کا سہاگ اجاڑیں گے؟ ہم کسی بچے کو یتیم کرنے کی کوشش کریں گے؟ سن لو، بقائے انسانیت، بقائے آدمیت اور بقائے عالم کا بہترین ذریعہ، بلکہ سب سے بڑا ذریعہ اسلام ہے اور دین، قرآن باقی، ہاں قرآن باقی، قرآن نہیں ختم ہوگا، قرآن سلامت رہے گا۔ ہم تو قرآن کو ختم کریں گے۔ کوئی کہتا نہیں 22 پاروں میں ہم نے شارٹ کر دیا، قرآن مختصر کر دیا، اور کوئی سر کا پھرا عقل کا اندھا کھڑے ہو کر کے یوں کہہ رہا ہے بھائی جہاد کی آیتیں نکالا۔ رہے پگلے، تمہیں جہاد کا مطلب ہی نہیں معلوم، تم سمجھتے ہو جہاد کا مطلب ہے جہاد کا مطلب فنا ہے؟ نہیں، جہاد کا مطلب ہے بقا، ظلم کے خلاف۔ آواز اٹھائی جاتی ہے یا نہیں اٹھائی جاتی؟ اگر کوئی ظالم آ جائے تو کیا آپ اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے؟ اس کو آپ تحفہ اور ہدیہ دیں گے؟ کیوں؟ وہ ظالم ہے، اس لیے آپ اسے معاف نہیں کریں گے۔ کوئی باغی آ جائے اس کو آپ کبھی معاف نہیں کریں۔ ڈاکٹر صاحب دل میں درد ہوگا، اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ ان کا کارٹوگرام ہوا، کہاں بھائی
جو والو ہیں وہ خراب ہو گئے، کیا ہوگا؟ اچھا نہیں ہو پائے گا، اور تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں، کتنے پیسے لگیں گے؟ 60,000 70,000 جو بھی لگتا ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم انتظام کریں گے، قرض لے کے ادھار لے کر کے ہمارے دل کا آپریشن کر دیجیے۔ ڈاکٹر لکھوا رہا، اگر مر گئے تو ڈاکٹر کو کوئی الزام نہ دینا، اس کو ہم دستخط کر رہے ہیں، گھر والے دستخط کر رہے ہیں، ہو گیا آپریشن۔ کیسے ہوگا آپریشن؟ معلوم ہے آپ نے سب پہ دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر، پہلے کاٹا گیا، کھال کٹی، گوشت کٹا، ہڈیوں کے بیچ سے چیرا گیا، چیر کر کے دل کی رگوں تک پہنچے، پھر یہاں پر بھی کاٹا لگا، وہ ایک رگ نکالی گئی اور نکال کے اس میں جوڑی گئی۔ آپریشن بہت کامیاب، مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، مبارک ہو، آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے دل پھاڑا، رگیں پھاڑی، گوشت کاٹا، ہڈیاں توڑی، پیر پھاڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کام کیا؟ ارے یہ تو خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اس نے تو سارا کام ہمارا تمام کر دیا تھا، وہ تو کہیے بچ گئے، آرٹیفیشیل خون دے رہا تھا جس سے دل کی موونگ برقرار تھی، ورنہ دل تو ختم ہو جاتا۔ اس نے ہمیں موت و زیست میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر کہے گا پگلے، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ فنا کے لیے نہیں کیا ہے، بقا کے لیے کیا ہے۔ ایک مجاہد یہی کہہ رہا، میں جو کر رہا ہوں بقا کے لیے کر رہا ہوں، فنا کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی جہاد ہوا، اور یہ جو بھی جہاد ہے وہ ظلم سے دنیا کو بچانے کے لیے، ظلم کی کمر کو توڑنے کے لیے، ورنہ فنائے عالم ایک چیز ہے، عالم کا مٹ جانا۔ قرآن اگر کوئی ختم کر دے، دنیا میں ایک بھی قرآن باقی نہ رہے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر سورج کی روشنی باقی ہے، چاند کی تابانی باقی ہے، ستاروں کی جلملاہٹ باقی ہے، تو قرآن باقی ہے۔ قرآن نہیں رہے گا، سورج پھیکا پڑ جائے گا، چاند بے رونق ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین برقرار نہیں رہے گی، سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ قرآن کا بقا، عالم کا بقا، قاری قرآن کا بقا، عالم قرآن کا بقا، عالم کا بقا ہے، اور عالم کا، حافظ کا فنا پورے عالم کا فنا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اور بڑھتے بڑھتے بات ایک اور کہہ دوں، اے اسلام، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں، اے اسلام کو ہر محاذ سے مٹانے والوں، اے مدرسوں کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، اے وہ لوگوں جن کو تبلیغی جماعت والے اچھے نہیں لگتے، جن کو مسواک کرنا ناگوار ہوتا ہے، جن کو داڑیاں دیکھ کر کے جن کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے اندر کسک محسوس کرتے ہیں، وہ سن لیں، وہ نہیں رہیں گے، ان کے ہتھیار نہیں رہیں گے۔ اور جس گھمنڈ میں وہ ہیں، اگر امریکہ کی طاقت پر ان کو بھروسہ ہے تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی کمرے باقی نہیں رہیں گے، وائٹ ہاؤس سلامت نہیں رہے گا اگر مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اگر مسلمان باقی ہے تو آگرے اور لال قلعے کی دہلی کی لالی باقی ہے، اگر مسلمان ختم ہو جائے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وجہ قرار عالم مسلمان۔ کیا ہوا تھا جنگ بدر میں؟ 313 یا 314، اللہ اللہ، بولا بتائیے 313 314 کی بھی کوئی طاقت ہے؟ حضور نے کہا چلو، ان کا چلیے، کیا کرو گے؟ کا جان دینا ہے۔ سوچ لو، وہ سب کھڑے ہو گئے، حضور ہم اصحاب موسیٰ میں سے تھوڑے ہیں جنہوں نے کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، ہم تو یہاں آرام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو آپ اگر کہیں گے آگ میں کود پڑو تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیوں کودوا رہے ہیں، اگر پانی میں پھاندنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ پانی میں کیوں کودوا رہے ہیں، ہم تو آپ کے غلام۔ فوجیں تنی ہوئی
صحابہ اکرام 313 اور دشمن 950. اب کل کیا ہوگا؟ حضرت اپنی مبارک عریش میں بیٹھے اور دعا فرما رہے ہیں. آج کیا دعا ہو رہی؟ آج اللہ سے کہتے، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضور آپ یہ کہیے، کیا مجھے آپ نے رحمت بنایا، مجھے آپ نے سارے عالم کا سردار بنایا، مجھے آپ نے سب سے زیادہ چاہا، آج میری توہین نہ ہو. یہ سب کچھ نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے؟ ایک بہت چھوٹی سی دعا مگر معنی بہت بڑے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہم ان شئت لن تعبد، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ رہے. کیا کہہ دیا حضور؟ کیا کہہ دیا؟ اے اللہ یہ 313 جو میرے مت والے تیرے دیوانے ہیں، اے اللہ یہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو اس زمین سے آپ کا نام مٹ جائے گا. مسلمانوں، اللہ کا نام مٹے گا تو رہے گا پہاڑ، رہے گی دریا، رہیں گے پھول، رہے گی پتی، کچھ نہیں رہے گا. حضرت یہ فرما رہے ہیں اگر یہ صحابہ جو میرے ساتھ آئے ہیں اگر یہ مٹ گئے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. کتنی بڑی بات حضور نے کہی. میرے بھائی، آج اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فنا ہو جائے، لیکن یہ ان کی چاہت مٹ جائے گی، باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ وہ خود باقی نہیں رہے. قوموں کا عروج آپ نے دیکھا ہے، قوموں کا زوال آپ نے دیکھا ہے. کوئی آدمی کچھ نہیں ہو بہت کچھ ہو گیا. ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں، 50 سے پہلے جو لوگ حج کرنے گئے اور وہاں تربوز انہوں نے کھایا، چھلکا پھینکا، تو وہ عرب جو آج کاروں کے مالک، وہ عرب جو دنیا کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے عزیز دار، ان کے رشتہ دار تربوز کے چھلکا حاجیوں کا بچا ہوا اٹھا کے کھا کے اپنا پیٹ بھر گئے. آپ نے یہ وقت دیکھا کیا ہوا؟ زوال، عروج، یہ تو دنیا کا مزاج. امریکہ سے میں کہتا ہوں پہلے تمہارا جو کر و فر تھا آج وہ نہیں. آج تمہیں کوسنے والے زیادہ ہیں، آج تمہارے نام پہ لاہور پڑھنے والے زیادہ ہیں. کیوں؟ پہلے تمہاری دہشت گردی کھلی نہیں تھی، پہلے تمہاری سفاکی اور درندگی عام نہیں ہوئی تھی، تمہاری انسان خوری، آدم خوری کا لوگوں کو پتا نہیں تھا، لیکن تم نے خود جلدی بتا دیا. اور چیٹی کی موت کے دن جب قریب آتے ہیں تو اس کے پر نکل آتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، قرآن سے جڑ جاؤ اور اپنی تراڑوں کو بھر دو. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم آپ کو نہیں مانتے. خیریت بھائی کیا بات ہے؟ ہماری ناک آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہماری آنکھ اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہماری پیشانی نہیں اچھی لگ رہی ہے، آپ ہم کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کہ سب آپ فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں. اے میاں چھوڑو، کلمہ تمہارے پاس بھی اور کلمہ ہمارے پاس بھی. اس کلمے کی بنیاد پر آؤ اور آ کے ایک ہو جاؤ. آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں. اختلافات کو چھوڑ دو، اتحاد کی دیوار کو مضبوط کرو اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائیں. آج میں نے کہا وہاں ابھی میں گیا تھا بنگلور، وہاں بعض باتوں میں بعض مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں کہیں، لیکن فوراً میں نے یہ کہا مجھے غیر نہ سمجھنا، غیر نہ سمجھنا، میں تمہارا اپنا ہوں. اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے سینہ سپر تم ہم کو پاؤ. آج مسلمانوں کو کوئی بات آ جائے، آج دنیا مسلمان دیکھ کر کے ستا ہے. آج بریلوی اور دیوبندی دیکھ کے نہیں ستایا جا رہا، آج اہل حدیث اور جماعت اسلامی دیکھ کے نہیں ستایا جا رہا. آج اس لیے ستایا جا رہا کہ یہ مسلمان. ہوش میں آ جاؤ، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری صفیں مضبوط ہو جائیں گی اور دنیا کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، پریشان ہو جائیں. اگر
تمہیں کوئی ستانا چاہے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایک ہے جسے ستا رہے ہیں، وہ سمجھے گا سب ہے جنہیں ستا رہے ہیں۔ لہذا یہ جلسہ جس میں ہم اور آپ اس وقت اکٹھا ہیں، یہ سیرت پاک کے عنوان سے ہے، اور سیرت کا یہ اہم پہلو ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں۔ بس ایک آخری بات، چند باتیں ابھی چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا، قرآن پاک کے سلسلے میں نے چند باتیں عرض کی۔ اب آپ اس کو رمضان سے جوڑیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس طرح قرآن ملا ہے، ایسے ہی رمضان ملا۔ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا سنت ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ابھی کون چاند دیکھنے جائے؟ کوئی عید کا چاند جو دیکھے، اللہ کرے آج چاند نہ ہو، ایک دن اور مل جائے۔ اور چاند کوئی دیکھے گا ایک آدمی تو وہ گول کر جائے گا، شہادت بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کون روزہ ایک دن پہلے سے شروع کرے؟ ارے نہیں، روزہ قہر نہیں ہے، روزہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ کمزور ضعیف لوگ روزے رکھتے اور روزے میں مزہ آتا ہے، رمضان کا اہتمام۔ اور رمضان میں کہتے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ خاص باتیں ان کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باتیں یاد نہیں بھول گئے۔ کیوں؟ مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت، جی میں کم کہہ رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کیوں؟ اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو، پس پردہ ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جو بات سامنے کہتے تو برا لگتا۔ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، جی جناب، اسی حقیقت کا نام غیبت ہے، اسی حقیقت کو غیبت کہتے ہیں۔ کہ نہیں ہم واقعی کہتے، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ ویسے ہی کہنے کا کیا مطلب؟ کوئی آدمی اگر محبت میں، پریم میں اپنی بیوی سے کہتے میری بیوی تم پر طلاق، ہم نے تو محبت میں کہا، سبحان اللہ، بندوق کا فائر اگر محبت میں کریں گے تو گولی نہیں نکلے، بندوق تانی کہا آپ بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ٹھائیں، کیا ہوا؟ بندوق لگ گئی، فنا ہو گئے۔ ہم نے تو محبت میں مارا تھا، بھاڑ میں جائے آپ کی محبت، کہ ہم نے تو مذاق میں گولی چلائی۔ گولی جانتی ہے کہ ہم مذاق میں کر رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھو، روزے کی حالت میں اور ویسے بھی اپنے بھائیوں کی پس پردہ غیبت مت کرو، نام لے کے برائی مت کرو، روزہ ٹوٹ جاتا۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیے بغیر حضرت بڑے پیر صاحب یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے رہا ہوں، ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے کا سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ہاں فرض ادا ہو جاتا ہے، رو دھو کے مر کھپ کے روزے کی رونق ختم۔ کا روزہ رکھنے والا جھوٹ بولے، روزے میں قرآن پڑھو۔ اچھا، اگر قرآن کوئی نہ پڑھے تو جھوٹ نہ بولے، قرآن نہیں پڑھو گے کوئی حرج نہیں ہے، بے شک تم نے رمضان کو بغیر قرآن کے گزار دیا، لیکن اگر جھوٹ بولو گے تو گناہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، حدیث سے اسی طرح ثابت۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ ایک گناہ بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے رمضان، نیکی تو بڑھے گی اور گناہ نہیں بڑھے گا۔ رمضان گناہ کرنے کے دن نہیں ہے، رمضان نیکی کرنے کے دن۔ حضرت فرماتے ہیں ربی رمضان آیا بھی نہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ حضرت روزہ رکھتے اور روزہ
رکھ کر کے ساری امت کو یہ بتاتے کہ اے روزہ رکھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، یاد رکھو تم روزے میں تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تمہیں ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی کہ وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا کہ فرحۃ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشی نصیب ہوتی، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک تو روزہ کھولتے وقت جو خوشی ہوتی، یا یوں کہو ایک تو عید کے دن جو خوشی ہوتی، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت اس کو خوشی نصیب ہو۔ لہذا روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھو، خوب قرآن کی تلاوت کرو، خوب قرآن کی تلاوت کرو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مدینے جاؤ، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، وہاں جتنے دن رہو بے گنتی بے شمار لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پڑھتے رہو، اور آنکھیں بند کرو اور یہ سوچو حضور لیتے ہوئے اور درود ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسے مدینے میں درود پڑھنا کتنی مزیدار بات ہے، ایسے ہی رمضان میں قرآن پڑھنا کتنی مزیدار بات ہے۔ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن نازل ہوا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، روزے رکھو، روزہ افطار کراؤ۔ افطار کیسے کراویں؟ شہر کے جتنے معززین ہیں سب کو بلاؤ، روزہ افطار کراؤ، ٹھیک بات ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ معززین کو آپ روزہ افطار کرائیں گے، اللہ کے رحم سے یہ توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ لیکن روزہ افطار کرانے کا خاص مطلب یہ کہ وہ گرے پڑے لوگ کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ریلوے اسٹیشن پر جائیں، مسافروں کو تلاش کریں، ناشتے دان ان کے ہاتھ میں ہو کہ چلو ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ بس اسٹینڈ پر جائیں، مسلمانوں کو ڈھونڈیں، ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو، آج کھانا ہمارے ساتھ کھانا، اس کا اجر بہت بڑا ہے، اس کا اجر بہت بڑا۔ آج کسی لاپرواہی سے جماعت چھوٹ جائے تو کیا کہا کہ وہ تب نماز پڑھ لو، لیکن رمضان کے میں جماعت کا اہتمام، خاص طور ہمیشہ جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص اہتمام ہونا چاہیے جماعت کا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ سال بھر کے لیے ایکسرسائز یا سال بھر کا پرہیز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ تم کو اس لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا لحاظ کرنے لگو، تم اللہ سے شرم کرنے لگو، تم اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ میں لمبی تقریر جوانی میں نہیں کرتا تھا تو بڑھاپے میں کیا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے آنے والے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جو ماں باپ دنیا سے جا چکے
اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے روزہ رکھیں ہم، اور روزے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق روزہ رکھیں، اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ اختلاف سے، انتشار سے، تشدد سے، تحزب سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے جو بھائی ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں یا لکھتے رہتے ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور آج کہا ہے، اے اللہ ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جن بچوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، اے اللہ ان کو قرآن پڑھنے کی، قرآن مزید یاد کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی پوری دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دے، اے اللہ ہم ایمان کے ساتھ جئیں، ایمان کے ساتھ مریں اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تیرے علم میں تو ان کو نیست نابود فرما دے، اے اللہ ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے، ان کے اندر انتشار پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے، مسجدوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کے نمازیوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، جماعت کی لائن سے تبلیغ کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، علماء امت کی حفاظت فرما، حفاظ امت اور قراء امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں انتشار ہے اس انتشار کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔